السلام علیکم کشمیر، ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ زنسون کاسٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن ایکسپلین کرتے ہیں اینڈ سیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نسخ کیا ہوتا ہے اور اس کے مس یوز کیا ہے۔ چلیے اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں اس ٹاپک کی وضاحت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج جو ہم نے ٹاپک اٹھایا ہے وہ میرے ہی مشورے پہ اٹھایا گیا ہے، بے شک، کیونکہ اس میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ نسخ تو بہت سمپل چیز ہے۔ نسخ کہتے ہیں ٹیمپریری حکم کو، مطلب کہ ایبروگیٹڈ حکم۔ فار ایگزامپل میں بولتا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب تم لوگ نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، مطلب کہ نماز سے باہر نشہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹیمپریری حکم تھا۔ اگر ایک ہی دن کہہ دیا جاتا کہ سب لوگ آج سے شراب نہیں پئیں گے تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ پہلے بولا گیا کہ نماز کے وقت مت پیو، اس سے کام ہو گیا۔ مطلب تھوڑی ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو۔ نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دو صرف نے شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ نماز کے وقت مت پیو، وہ کم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا پورا چھوڑ دو۔ تو وہ جو پچھلا والا حکم تھا نا، وہ ٹیمپریری تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں منسوخ، وہ اس پہ عمل نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے منافقین نے ایک بار چال بنائی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی عجیب عجیب سوال پوچھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں کہا کہ آج سے جو بھی سوال پوچھنے آئے گا اسے پہلے صدقہ کرنا ہے، کچھ پیسوں کا صدقہ، کچھ پہلے کسی غریب کو کچھ پیسے دیں، اس کے بعد سوال پوچھنے کی اجازت ہوگی اسے۔ تو اس سے منافق کا حوصلہ اب چال ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ سال بعد پھر قرآن میں آیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اب جو پرانا والا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ، ٹیمپریری تھا، وہ پرماننٹ نہیں تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نسخ۔ بہت سمپل ہے نا، لیکن اس کا مس یوز یہاں پہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں ایک دو اور مثال دیتا ہوں۔ نکاح متع، یہ ایک ایسا نکاح ہوتا ہے جس میں ٹیمپریری ہوتا ہے۔ اس کے کنٹریکٹ میں ہی لکھا جاتا ہے کہ یہ نکاح 3 دن کے لیے ہے، 3 کے بعد اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، طلاق ولاق نہیں ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ اسلام سے پہلے عرب میں تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ پہلے ہی دن حرام نہیں کر دیا، کیونکہ پتہ تھا کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اسے کچھ سالوں تک چلنے دیا۔ یا زنا کو حرام کیا گیا، اس کو رہنے دیا۔ پھر جب لوگوں کو عادت ہو گئی تو اس کے بعد کہا کہ یہ بھی حرام ہے اب ٹیمپریری۔ تو وہ جو پرانا والا حکم تھا نا، وہ پھر منسوخ ہو گیا۔ ایک اور مثال میں تو ایک بہت بہترین مثال ہے روزے کے متعلق۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ آج سے سب لوگ ہر سال 30 دن کے روزے رکھیں گے، کون رکھتا؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آج سے مہینے میں 3 روزے فرض ہیں، ہر مہینے میں۔ محرم میں 3 روزے، سفر میں 3 روزے۔ پہلے کچھ سال تک ایسا چلا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اب وہ والا جو یہ حکم ہے منسوخ ہے، اب ایک نیا حکم ہے کہ آج سے رمضان کے روزے فرض ہے۔ تھوڑی عادت ہو گئی تھے روزے کی، پھر وہ مشکل نہیں لگا۔ تو منسوخ نسخ کا کنسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ کہ کوئی ٹیمپریری حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کو پہلے عادت کی جائے اس کے بارے میں، اس کے بعد پرماننٹ حکم دیا جائے، اور جو ٹیمپریری ہے وہ پھر منسوخ ہو گیا۔ چلیے آپ اپنی آڈینس کو کہیں اس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے اب؟ جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ریلیجن کے بالکل خلاف ہوں۔ مطلب کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن سے میرا مراد کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام سکھایا تو بالکل ہی فری فلوئنگ ہدایت تھی۔ ہر ایک انسان اپنے سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرتا تھا۔ کوئی ایسا واچ نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ کوئی ایسے لوگ نگرانی نہیں تھی، تم نے خود کیوں ایسا مطلب نکالا، جو ہم کہہ رہے وہی سمجھو۔ یہ انسٹیٹیوشن نہیں تھے، کوئی مولانا نہیں ہوتا تھا، رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے۔ ہاں، مطلب کہ اس آیت کا تمہیں وہی سمجھنا ہے جو میں کہوں گا، خود سے سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ اور ایک دوسری کلاس ہے کہ تم لوگ عام ہو اور ہم خاص لوگ ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تم لوگ کو اجازت نہیں ہے پڑھنے کی۔ یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ۔ اب ان کا جو مین یہ 2 پوائنٹس اٹھاتے ہیں خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ان سے جب کوئی انسان کہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں خود حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ لوگ ہمیں 2 چیزیں کہیں گے۔ پہلے کہیں کہ تمہیں عربی آتی ہے، مطلب انہوں نے قرآن کو ڈائریکٹلی لنک کیا عربی کے ساتھ۔ وہ کہیں گے نا، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے کہ عربی کیا، اس قرآن حدیث کے لیے عربی ضروری ہے سیکھنا یا نہیں۔ لیکن دوسری بھی بات کریں گے کہ نسخ کیسے سمجھ آئے گا۔ تم تو قرآن پڑھ لو گے کہ نماز کے وقت شراب مت پی لو، باقی سب ٹھیک ہے، پھر تو تم شراب پینا شروع کر دو گے، منسوخ کیسے سمجھ آئے گا؟ ہے نا، وہ ایسے پھنساتے ہیں کہ تم لوگ کا اوقات نہیں کہ منسوخ حکم کو سمجھ سکو، تم لوگ متعین نکاح شروع کر دو گے۔ تو اس کے بارے میں یہی وہ مس یوز ہے کہ اس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھ لی تو تم لوگ غلط نتیجے نکالو گے، تو منسوخ چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دو گے اور سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ وہ جو پرانا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ مطلب ایگزامپل، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں، قبروں کی زیارت کرنے کوئی نہیں جائے گا۔
جو قبرستان کے اندر کوئی نہیں جائے گا. مطلب فاتح پڑھنے بھی نہیں جائے گا, یہ حکم تھا. لیکن پھر کچھ سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس کے کام کے لیے تمہیں کہتا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے, اب سے تم جا سکتے ہو. تو اب یہ حکم ہمیں مل گیا, تو اب کلیئر ہے کہ وہ پچھلا والا حکم منسوخ ہے. لیکن میجورٹی میں ہمیں ایسا نہیں ملتا. ہمیں بس دو الگ الگ جاتے ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں. مطلب کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو, دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب وہ والا منسوخ ہے, یہ والا منسوخ ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹکرا رہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں, ہمیں نہیں پتا کہ کون سا والا پہلا آیا کون سا والا بعد میں آیا. جو بعد میں ہے وہ اصلی والا حکم ہے, جو پہلا آیا وہ منسوخ ہے. ہمیں نہیں پتا کون سا والا ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس پہ عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا نا, تو اگر وہ لوگ اس والے حکم پہ عمل کرتے ہیں تو وہ والا منسوخ ہے, اور اس پہ حکم کرتے ہیں تو یہ والا منسوخ ہے. سمپل ہے نا, یہ بالکل لاجیکل بات ہے. ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا اس میں کون سی پریشانی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تو کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. مطلب کہ جو وہ والا ہے نا کھڑے ہو کے مت پانی پیو, وہ منسوخ ہے. یہ سمپل ہے. اب اس میں ایک کنٹروورسی ہے. اچھا, کنٹروورسی آپ نے بات کی تو واضح کیجیے کنٹروورسی کون سی ہے؟ ہاں, کنٹروورسی بہت بڑی ہے کہ جو صحابہ کا جو مٹیریل ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے, ان کو ہم کہتے ہیں اثر. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو اس کو کہتے ہیں حدیث, صحابی نے کچھ کہا تو اس کو کہتے ہیں اثر, پلورل آثار. جس طرح کے حدیثیں جو ہیں وہ ہم نے جمع کی ہے بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, سنن نسائی میں, سنن ماجہ میں, موطا مالک میں, ہے نا. اثر ہم نے صرف ایک کتاب میں جمع کی ہے. اس کتاب کا نام ہے المصنف لامام ابن ابی شیبہ. لمبا نام ہے, بہت لمبا. اس کو صرف مصنف کہہ دیجیے آپ, مصنف. تو آپ کہیں گے یہ تو اور بھی سمپل ہو گیا. وہ بہت بڑی کتاب ہے, 40,000 آثار ہے اس میں. جو باقی آپ نے بولی 25 والیوم پہ ہیں اس میں, جو اپنے باقی بکس اس میں حدیثیں ہیں, وہ کہاں پہ ہے؟ اس میں حدیثیں ہیں, وہ بھی تو ہے. اس والے میں صرف اثر ہے صحابہ کے, بہت بڑی ہے وہ, اور باقی سب کو ملا بھی دیا جائے نا اس سے پھر بھی چھوٹی ہے. 25 والیوم میں پرنٹ ہوتی ہے مصنف. تو اب اس میں کہیں کنٹروورسی کیا ہے, جو اور بھی آسان ہو گیا کہ ہمیں اگر حدیث میں کوئی دو چیزیں ٹکرائی ہوئی مل جائے تو ہم دیکھیں مصنف میں کون سی والی ہے, وہ اس پہ عمل کریے, وہ والی منسوخ ہے. مصنف میں لیٹسٹ لکھ کے کہ اولڈ لکھ کے؟ مصنف میں صحابہ کی باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نے کیا وہ کیا کیا کیا. جی, اس میں مسئلہ ہے کہ اس کتاب کو جسے جمع کیا ہے نا امام ابن ابی شیبہ نے, وہ ابو حنیفہ کو نہیں پسند کرتے تھے. وہ ابو حنیفہ کو کہتے تھے سنت کا دشمن ہے. تو انہوں نے جو چیپٹرز ارینج کیے اس کتاب میں وہ ہے ایسے نماز کا چیپٹر, روزے کا چیپٹر, حج کا چیپٹر, اور ایک چیپٹر لکھا ہے کتاب رد علی ابو حنیفہ, مطلب ابو حنیفہ کے رد کے اوپر چیپٹر. اس میں وہ آثار لے کے آئے جو ابو حنیفہ کے خلاف جاتی ہیں. تو پہلا اس پہ اثر پتہ ہے کیا لایا ہے اس میں. ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے ہیں کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پہ اتفاقاً ابو حنیفہ سائڈ میں آ گئے. اب وہ دونوں نماز پڑھ رہے. نماز کے دوران یہ جو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ وہ رفلیں کر رہے ہیں, ابو حنیفہ نہیں کر رہے ہیں. نماز کے بعد ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا تم نماز میں اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا تو کہ آپ عید کے دن اٹھنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا, تو یہ تو بس اتنی بات ہو گئی, بس ختم. اس پہ کتاب لکھنے والے امام ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے دیکھو یہ بندہ کیسا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. مطلب ایسے ایسے کمنٹ کیے ابن ابی شیبہ نے ابو حنیفہ کے اوپر. اب آپ مجھے بولیے کہ آپ ہمارے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے آپ کہیں گے میں دین سمجھنا چاہتا ہوں, قرآن حدیث سے پڑھنا چاہتا ہوں, جو مجھے سمجھ آئے گا, میری نیت صاف ہے, میں اللہ تعالیٰ مجھے میری سمجھ کے مطابق پوچھے گا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں مولوی نے یہ سمجھا تو تم نے اس کے مطابق انہیں عمل کیا ہے. تو وہ وہاں سے کیا جواب دے گا, کیسے سمجھو گے, تمہیں منسوخ کیسے سمجھ آئے گا کہ کون سا حکم منسوخ ہے. وہاں سے ہم کیا کہیں گے, مصنف میں پڑھ لیں گے. مصنف مت پڑھنا, اس میں پتہ ہے نا کیا لکھا ہے. اب مصنف نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کنٹروورسی ہے. امام صاحب نے خود کنٹروورسی کر رکھی ہے. جی, اوپر سے کتاب اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. پتہ کیسے چلے گا منسوخ کون سی ہے. تو یہاں پر ہم پھنس گئے ہیں. جو یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف, مجھے تھوڑا بولنا ہی آ رہا, ریلیجن ہے اسلام کا, یہ کیا تھا ابو جعفر منصور نے. خلیفہ تھا, 120 سال کے بعد آیا تھا, نبی کی وفات کی 120 سال کے بعد آیا تھا یہ خلیفہ ابو جعفر منصور. ابو حنیفہ قاتل ہے. ابو حنیفہ کو قتل کیا ہے اس نے, ابو جعفر منصور نے. امام نفس زکیہ کو بھی قتل کیا ہے, اور مدینے میں جا کے, مدینے میں کسی کو تھپڑ مارنا بھی حرام ہے, حرم ہے مدینہ. وہاں پہ فوج بھیج کے امام محمد نفس زکیہ اور ان کے ساتھیوں کا قتل کیا ہے. امام حسن کے اولاد میں سے ہے. تو ایسے جو برا انسان تھا, اس نے کیا ہے حنفی فقہ کے ذریعے اسلام کو انسٹیٹیوشنلائز.
اسی نے کیا یہ انسٹیٹیوشنز اور ڈگری دینا اس نے شروع کیا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت عقل مند انسان تھا. اس کی عقل مندی کے بارے میں بات بولوں گا, یہ کوئی بھی نظم ایک بار سن لیتا ہے اسے یاد ہو جاتا ہے, اتنا عقل مند ہے. اس نے چیلنج دے رکھا تھا کہ اگر کوئی انسان ایسی نظم لکھ دے جو مجھے ایک بار میں یاد نہ ہو جائے میں اس کو انعام دوں گا. خلیفہ تھا تو کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا. ایک بندہ چالاک نکلا, اس نے ایک نظم لکھ ڈالی. نظم ایسی تھی, ولو تو دن 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 وہ تب تو تب تب تب. میں سچ بول رہا ہوں, لیکن یہ یاد کر کے دکھاؤ. والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبني طب 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 طبني والسقف سقف تب تب تبھی تھا. نہیں, تو اسے ہار بنی پڑی اور انعام دینا پڑا. مطلب اتنا چالاک تھا. اسے پتا تھا کہ میں تو لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہوں ملٹری کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے, یہ لوگ کنٹرول ہو نہیں رہے ہیں. اب میں ان کی مینٹلی کنٹرول کروں گا. میں ان سے کہوں گا کہ تم لوگ اسلام سمجھنے کے لائق نہیں ہو. اسلام ہم سمجھائیں گے, ہمارے مولا صاحب جس کو ہم نے ڈگریاں رکھی ہے, اور تمہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اب جب مینٹلی لوگوں کو کنٹرول کرے گا, پھر اس کے خلاف کون سی بغاوت ہوگی؟ اس کے لیے سپورٹ کیا کہ ابو حنیفہ کا. ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹس کو لے کر ایک میں کیا فقہ تیار کی, حنفی فقہ. اس کے خلاف خود ابو حنیفہ تھے کہ میرے فتاوی کو ایسے غلط استعمال مت کرو. اس نے ابو حنیفہ کا قتل کر دیا, اور ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. جو ابو حنیفہ اس انسٹیٹیوشنلائزیشن کے خلاف تھے, اسی کے ذریعے ہم نے اسلام کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. بالکل وہی جو کیتھولکزم میں ہے وہی ہم نے کر لیا. پھر یہاں پہ پروٹسٹنٹ ریولوشن آئے گا, پھر اس کے بعد کیا ہوا یورپ میں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مارٹن لوتھر نے کیا کیا تھا. اب طارق رمضان صاحب ہمارے یہاں ہیں جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کو مارٹن لوتھر ہے, وہ کیا کر دے گا پتہ نہیں. تو خدا سے دعا کرو کہ یہ نہ ہو جو کرسچینٹی میں کیا. جس طرح کہ کرسچینٹی بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے اسلام تھا پہلے. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا, ہر ایک انسان اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا تھا. ایمپرر کانسٹنٹائن اسی نے اسلام کو کیا ہے. ہم نے اس کی اسٹوری کور کی تھی. ڈیوائڈ نہیں کیا, انسٹیٹیوشن کیا تھا. یہ چیک لسٹ ہے, جو اس پہ ایمان لائے گا وہی کرسچن ہے. میں صرف کہہ دوں گا کون کرسچن ہے کون نہیں ہے. جو ایسی باتیں کرے گا وہ فری ول نہیں دی, مطلب خدا اور بندے کا تعلق قائم نہیں رکھا. جی, خدا اور مولوی کا تعلق قائم کر دیا اس ایمپرر کانسٹنٹائن نے. اور یہی کام ہمارے یہاں کے ابو جعفر منصور نے. جس طرح کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے آئے تھے ابو بکر, اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے, حضرت عثمان, حضرت علی, پھر حضرت حسن 6 مہینے تک رہے. اس کے بعد حضرت معاویہ آئے. اس کے بعد یزید 3 سال بن گیا. 3 سال. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر 9 سال. اس کے بعد عبد الملک آیا. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا ولید. اس کے بعد اس کا بھائی آیا سلیمان. اس کے بعد حضرت عمر سیکنڈ آئے, عمر بن عبدالعزیز جن کو کہتے ہیں ہم. اس کے بعد یزید سیکنڈ آیا. اس کے بعد ہشام آیا. اس کے بعد مروان بن محمد آیا. اور اس کے بعد یہ آیا ہے ابو جعفر منصور. تو بہت دور کی بات ہے. شیعہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امام جعفر صاحب کا قتل کیا ہے, وہ ثابت نہیں ہے. نے بتائیے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمیں کیا نصیحت دینی چاہیے لوگوں کو؟ یہ نصیحت کی بات ہے ہی نہیں. میں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بہت ڈینجرس انفارمیشن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ مجھ سے لے لیں اور اس انسٹیٹیوشنل جیسے کو تباہ کر دیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں علمی خطا پہ سزا نہیں دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے علمی خطا پہ سزا دی نا تو وہ انصاف منصف نہیں ہے, تو وہ انصاف نہیں کرا. کسی انسان کو علمی غلطی لگ گئی کہ ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دے دی, تو انصاف کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے لیبلوکم فیما آتاکم, میں تمہیں آزماؤں کو اس علم کے مطابق جو تمہیں ملا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں, حاصل کریں. ہاں, یہ انسٹیٹیوشن کے پیچھے مت لگے, ڈگری وغیرہ کچھ نہیں اسلام میں. بس چلیے ہم اپنا پوڈ کاسٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. فی امان اللہ.